تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد مبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدنا حضرات محترم، آج کی یہ چنیدہ برگزیدہ انوار معرفت و روحانیت سے معمور محفل، جس میں نیرین شریف کے اصل مرید بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آج جتنے بھی آپ آئے ہیں کسی کو میں نے کرایہ نہیں بھیجا، یہاں سب اپنا خرچہ کر کے پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیرین شریف کا مرکزی آستانہ ہو یا منکیالہ کے اس خطے پر موجود نیرین شریف کی یہ عظیم شاخ کا آستانہ ہو، یہاں پر اسی رسم سے محفل ہو رہی ہے جس رسم سے اس کا آغاز محی الدین غزنوی نے اور پھر علاء الدین صدیقی نے فرمایا۔ حضرات، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت دور دور سے بھی آج اس پاکیزہ محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑا، لاہور، فیصل آباد، آزاد کشمیر، حیدرآباد، کنڈو جام، ہزاری شریف، اسی طرح کوئٹہ، بنڈلی، سیالکوٹ، جلال پور جٹاں، اور سب سے زیادہ مشکل وہ لوگ جو بالکل میرے قریب رہتے ہیں، وہ جو اتنا مشکل سے یہاں پہنچے، یہ قرب و جوار سے۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ سب لوگ اور مرید کے ہمارا بہت بڑا مرکز آستانہ علیہ شفیع آباد شریف اور ہمارا انتہائی خوبصورت مرکز کاموکی سے اہل محبت کی حاضری، کسروال سے حاضری، اسی طرح الحمدللہ میاں چنو کے افراد، میں کتنے علاقوں کے نام دوں، اور آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ کوئٹہ ہو گیا، شوری ہو گئی، گجرانوالہ کی الحمدللہ پوری یہاں نمائندگی موجود ہے، گڈیال سے، میرپور سے، اور مجھے بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں اور علاقوں کے نام نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال یہ محبت کے بغیر اس طرح مختلف رنگ و مختلف خوشبوؤں والے پھول ایک گلدستے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ محبت ہے تو آج یہ جتنے خلفاء یہاں کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھائے گی، یہ وہ خلفاء ہیں جن کی خلافت میں آپ کو علاء الدین صدیقی اور محی الدین غزنوی رحمہم اللہ کی نورانیت نظر آئی تھی۔ اور الحمدللہ خلفاء کرام میں سے سادات اعظم، ہماری چکسواری کی نمائندگی بھی موجود ہے، ہمارے خلیفہ اصغر حسین شاہ صاحب اور ہمارے خلیفہ وارث شاہ صاحب، سادات کرام اس مجلس کی زینت ہیں۔ خلفاء کرام
تو آج آپ جتنے لوگ آئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے بڑی استقامت سے بیٹھنا ہے، استقامت سے بیٹھنا ہے۔ استقامت کا مطلب یہ جمعے کی نماز نہیں ہے جو آپ بار بار گھڑی دیکھیں گے، یہ سمجھے۔ لنگر خوبصورت آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو جتنی دیر لگے گی آپ کو زیادہ ذوق سے کھانے کا موقع ملے گا۔ پہلے تھوڑی سی مثنوی شریف، اس کے بعد تھوڑا سا آپریشن بھی ہوگا۔ میری دنیا میں اس وقت یہ گفتگو نشر ہو رہی ہے اور باتیں وہ ہوں گی جس کو ذمہ داری کے ساتھ متلفظ کیا جائے گا، کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ ایک نیت اور ایک اخلاص اور ایک پروگرام اور ایک عزم کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسے انے واہ میرے پیچھے نہیں چل رہے۔ ایک اتنی بڑی جمعیت ہے، اصل حضرت صاحب کے خلفاء ہیں۔ دیکھو یہ سارے چہرے، یہ یہاں ان کے ہمارے جو خلفاء ہیں، ان کے عجز و انکسار دیکھیں، عوام میں بیٹھے چھپے ہوئے نظر نہیں آتے آپ، یعنی وہ اصل خلفاء ہیں جن کو میں 30 سال پہلے بھی دیکھ رہا ہوں، آج بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے یہ موقع دے کہ میں اپنی کل حیات میں ان کو دیکھتا رہا۔ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا تھوڑا سا۔ آج آستانہ علیہ نیریہ شریف آزاد کشمیر میں عرس پاک کے نام پر ایک بہت بڑا سیاسی جلسہ انعقاد پذیر ہوا، اور میرے شیخ کے اس روحانی مرکز پر جس طرح سے دنیا داری قابض نظر آئی، ریاکاری سایہ فگن نظر آئی، اور عیاری اور مکر کے سارے جال بنے اور تنے نظر آئے، انشاءاللہ یہ فقیر اس مجلس کی آخر میں ایک ایک کو سبق پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آپ نے استقامت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ درس مثنوی بھی ہے، اور یہ باتیں اس لیے نہیں ہوں گی کہ ہم کسی کو جواب دینا چاہتے ہیں، بلکہ اس گفتگو کا مرکز و محور یہ ہوگا کہ ہم حق سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ آج تک میں نے بہت خاموشی سے اس نظام کو چلانے کی کوشش و صحیح کی ہے، لیکن اب ہر قدم پر معاملات کا افشاء اور حقیقت سے پردہ کشائی کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ میرے شیخ کی بے چین روح کو قرار نہیں آ جاتا۔ انشاءاللہ میں بات کروں گا تھوڑا سا مثنوی کی بانسری سے آواز جو نکلی اور کائنات میں انقلاب برپا کر گئی، میں اس فیضان سے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے نیریہ شریف میں گفتگو کی، کیا منظر تھا حضرات۔ میری دائیں جانب مرکزی سجادہ نشین آستانہ علیہ نیریہ شریف حضرت قبلہ ابو الحسن پیر محمد فضل ربانی زاہدی مدد ظلہ العالی، اور آپ کے برادران ذی وقار و ذی احتشام و ذی اکرام، ذی قدر، ذی شعور، با شکل اور با صفت، با نسبت اور خون غزنوی کی رونقیں چہرے میں لیے میرے دائیں بائیں رونقیں بکھیر رہے۔ مثنوی شریف کا درس وہاں ہوا، تو وہاں تاخیر کی وجہ سے اور کچھ
مشائخ کبار کی صحت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے اپنے موضوع کو ایک حد تک پہنچا کے ایک معنی کو آپ کی روح میں پیوست کر کے کتاب کو سمیٹ لیا۔ آج میں تھوڑا سا آگے جا کے پھر جلد کتاب سمیٹوں گا اور آج کے پھر سیاسی جلسے پر انشاءاللہ تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، لب دیے ہیں، رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب اس نے تمہیں یہ چیزیں دے دیں تو ان چیزوں کا تمہیں مل جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے ان چیزوں سے صحیح کام لینا ہے۔ اور مثال کیا دی تھی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مالک اپنے مزدور کو ہاتھ میں بیلچہ دے دے تو اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جاؤ جا کے زمین میں کام کرو، یہ بیلچے کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مالک اپنے خادم سے کہہ رہا ہے جاؤ مزدوری شروع کر دو۔ ایسا ہے۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مالک نے بیلچہ ہاتھ میں دیا اس طرح اللہ نے تجھے ہاتھ بھی تو دیا ہے۔ جی سمجھے؟ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تجھے جو اللہ نے ہاتھ دیا اسی میں اللہ نے تجھے اشارہ عطا فرما دیا، اور اس ہاتھ کے اندر اللہ نے اشارہ کس چیز کا دیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقر و درویشی میں اور مقام روحانیت میں اور مرکز روحانیت میں ایسی تفہیم و تفاہم کا اہتمام کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا جس طرح شہنشاہ کونیہ جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور یہ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے یہ ہاتھ، تیری آنکھیں، تیری زبان، تیرے یہ پاؤں، فرماتے ہیں اسی کے اندر آخرت کا اندیشہ اور آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کے اشارے موجود ہیں۔ آخرت اور عاقبت اندیشی وہ فرماتے ہیں تیرے اندر موجود ہے، اور اس پر میں نے جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوئی دلیل وہ کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ لوگوں کی منہ پر مہریں لگا دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ۔ اللہ منہ کو بولنے سے محروم کر دے گا، جو ساری عمر بولتا رہا وہ حشر میں بولنے سے محروم رہ جائے گا، اور جو ساری عمر خاموش رہے خدا انہیں زبان عطا کر دے گا۔ ہاتھ بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، قدم بولیں گے۔ تو رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب یہ سب بولیں گے تو تو سمجھ جانا کہ تیرے اپنے جسم کے اعضاء میں تیری آخرت کی فکر کا راز موجود ہے۔ تیرے یہ ہاتھ تجھے آخرت کی فکر دلا رہے، ہاتھ بولیں گے۔ عجب معاملہ ہوگا جب ہاتھ بول رہے ہوں گے، جب آپ کا ہاتھ آپ کے کاندھے سے جڑا ہوگا اور یہ آپ کے اعمال بتا رہا ہوگا۔ عجب ماحول ہوگا جب آنکھ آپ کی ہوگی لیکن اس دن اس کا کام دیکھنا تو ہوگا، لیکن اس دن یہ بولنا بھی شروع کر دے گی، اور آنکھ کہے گی تیرے سر میں رہ کر کہے گی، تیرے سر کی آنکھ تیرے اندر رہ کر تیرے خلاف گواہی دے گی، اور تیرے پاؤں جو تیرے جسم کے ساتھ پیوست ہیں یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔
رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آخرت کی فکر کے لیے کوئی اور نصاب ہو یا نہ ہو، خدا نے تیرے اعضاء کو تیری آخرت کی فکر کا نصاب بنایا ہو۔ تیرے اعضاء ہی آخرت اندیشی کا نصاب ہیں۔ جملے پر غور کرو، آخرت کی فکر کے لیے جو نصاب ہے وہ تیرے اعضاء ہیں، جو تیرے اپنے ہاتھ ہیں وہ تیرے خلاف بولیں گے، اور جو بولنے والا ہے اس دن خاموش ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں جو اعضاء عطا فرمائے ہیں یہ ویسے نہیں عطا فرمائے، یہ اس لیے دیے کہ لو میں نے تمہیں ہاتھ دے دیا ہے، اب زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ جو کام اس کو مناسب ہے کر لینا چاہیے، زبان کے لیے جو کام مناسب ہے اسے بول لینا چاہیے، کان کے لیے جو مناسب ہے اسے سن لینا چاہیے، اور قدم کے لیے جو مناسب ہے اس جانب چل جانا چاہیے، اور اسی طرح یہ سارا بدن اللہ کی اطاعت میں مصروف ہونا چاہیے۔ اور رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ حرکت اب دو حیثیت سے کرتا ہے، کیونکہ تیرے اندر اللہ نے دو قسم کی صفات رکھی ہوئی ہیں، ایک وہ صفت ہے جس کا تعلق ظلمت سے ہے، جس کا تعلق شر سے ہے، جس کا تعلق فتنے سے ہے، جس کا تعلق فساد سے ہے، اور تیرے اندر ایک صفت وہ ہے جس کا تعلق صبح نور سے ہے، تیرے اندر ایک صفت ہے جس کا تعلق عروج اور بلندی کے ساتھ ہے، تیرے اندر ایک صفت ہے جس کا تعلق قرآن کی آیات کے ساتھ ہے، اور تیرے اندر ایک صفت ہے جس کا تعلق نبی کے فرمان کے ساتھ ہے۔ فرمایا ان دونوں کیفیات میں سے اب تو نے اپنے اعضاء کو عمل کی تحریک دینی ہے، اور ہاتھوں کو ہلانا ہے، آنکھوں کو کھولنا ہے، کانوں سے سننا ہے۔ فرمایا اندر سے اس قوت کو استعمال کرنا کہ ہاتھ اٹھے تو شریعت فخر کرے، آنکھ کھلے تو شریعت فخر کرے، کان سنے تو محمد راضی ہو جائیں، اور قدم اٹھے تو سورہ مدینہ چلنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے جو تجھے ہاتھ دیا ہے اس میں اشارہ ہے، جو تجھے آنکھ دی ہے اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ کیا ہے کہ آنکھ سے تو نے رب کو راضی کرنا ہے۔ واہ بھائی، ہاتھ سے تو نے رب کو راضی کرنا ہے، اسی کان سے تو نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور ابھی جو تم بیٹھے ہو تو بیٹھے کس طرح ہو؟ جسم نہ ہوتا تو بیٹھتے کیسے؟ وہ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ایسے بیٹھے، جسم نہ ہوتا تو بیٹھتے کیسے؟ تمہارا سر نہ ہوتا تو دیکھتے کیسے؟ اور تمہارے یہ اعضاء نہ ہوتے تو تم یہ چوکڑ مار کے بیٹھتے کیسے؟ اور پھر جو بیٹھے ہو گرتے نہیں، مسلسل مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو دیکھو یہ بیٹھنا جسم کے ذریعے سے ہوا۔ اب انسان جس طرح بیٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں بھی بقول رومی رحمت اللہ علیہ اشارہ ہے، بیٹھنا مختلف جگہ پر ہو سکتا ہے، تو چاہے تو میں خانے میں بیٹھے تو وہ بھی بیٹھنا ہے، اور کسی خانقاہ و مسجد و محراب و منبر پر بیٹھ جائے تو یہ بھی بیٹھنا ہے۔ اب تو نے اپنے تن کو استعمال کر کے اس صفت کا اظہار کرنا ہے جس سے خدا کی اطاعت ظاہر ہوتی ہو، لہذا تیرے اندر، تیرے اعضاء کے اندر اللہ نے اشارے اطاعت کے رکھے ہیں کہ ہم نے تجھے یہ بدن اس لیے نہیں دیا کہ تو ہمارا نافرمان ہو جائے۔ ارے سر سے لے کے پاؤں تک تو نے کچھ بھی خود نہ بنایا، تیرا بال کا خالق میں ہوں، تیری کھال کی خالق میں ہوں، تیرے کان کا خالق میں ہوں، تیرے ناک نقشے کا خالق میں ہوں، تیرے لب و رخسار کا خالق میں ہوں، تیرے تن اور دھڑ کا خالق میں ہوں، ارے تیرے نظام تنفس کا خالق میں ہوں، تیری دل کی دھڑکنوں کا خالق میں ہوں، میں تیرے بازو، تیرے جوڑ، تیرے پٹھے، تیرے رگیں، تیرا ہڈیاں اور تیرا گوشت و پوست سب ہم نے بنایا۔ اس لیے نہ بنایا کہ ہم یہ
اپنا آپ ثابت کریں. میں جب بنایا اس نے ہے تو یہ تانوسی کا ہونا چاہیے. ہر چیز اللہ کی ہے کہ نہیں؟ بولو لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے ہر چیز خدا کی ہے. لیکن انسان تو بھی خدا کا ہے, لیکن اللہ نے تجھے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ویسے ہر شے میری ہے, لیکن تو نے اپنے اعضاء سے ثابت کرنا ہے کہ تو میرا ہے. تو نے اپنے ہاتھوں کی حرکت سے بتانا ہے کہ تو صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے, تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے, تو صرف چمکتی ہوئی کھال کا نمونہ نہیں ہے, تو صرف بڑی قداور شخصیت کا نمونہ نہیں ہے, بلکہ تیری کھال سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تو اصحاب رسول والا ہے, آل رسول والا ہے, اولیاء اللہ والا ہے. تیرے اندر محمدی جلوے ہونے چاہیے, لہذا تیرا ہاتھ بھی حرکت کرے تو پتہ چلے یہ خدا والا ہے, تیری آنکھ کھلے تو پتہ چلے خدا والا ہے, تیرا کان سنے تو پتہ چلے خدا والا ہے, تیرا قدم اٹھے تو پتہ چلے یہ اللہ والا ہے. اسی لیے جو لوگ اپنے اعضاء کو خدا کی اطاعت کا شوقین بنا لیتے ہیں اور سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی تابعداری میں اپنے جسم کو مصروف کر لیتے ہیں, اللہ نے انہی کو اپنے محبوب کے ذریعے فرمایا کہ روئے زمین پر جو میرے بندے ہیں اگر تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو, اِذَارُهُ ذُكِرَ اللَّهُ, جب انہیں دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آئے. آج یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, ہاتھ نیکی کرے تو ہاتھ نور میں نہیں آتا, نور ہاتھ میں نہیں آتا. آنکھ نیکی کرے نور آنکھ میں نہیں آتا. زبان نیکی کرے تو نور زبان میں نہیں آتا. اور قدم نیکی کرے تو نور پاؤں میں نہیں آتا. اللہ پورے جسم کا نور اکٹھا کر کے چہرے میں جمع فرما دیتا ہے. اسی لیے کوئی دور سے صدیق اکبر کی طرح محمد عربی کے ساتھ مکے سے ہجرت کرتا ہوا جب مدینے کی وادی میں قدم رکھتا ہے, لوگ صدیق کے چہرے میں محمد کا چہرہ دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صدیق نے اپنی صورت میں نبی کی سیرت رکھی ہے, اور جس کی صورت میں نبی کی سیرت آ جائے اس کی صورت میں نبی کی صورت بھی آ جائے. اب آپ کو یقین ہوا کہ 150 کلومیٹر دور نہریہ شریف سے یہاں بیٹھ کر آج پتہ چل رہا ہے یہی محفل ہے جو نہریہ والوں کی محفل ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں, اے مریدو, آج اس نور العارفین کا اعلان سن لو. جس طرح بے ادب گستاخ جن کے قلم نبی کی شان میں زہر اگلتے ہیں اور جن کی تقریروں میں نبی کی شان میں گستاخیاں سرزد ہوتی ہیں, اور وہ نبی کی جالیوں کے سامنے رہ کر بھی نبی سے دور ہیں, اور 4000 میل 7 سمندر پار اگر کوئی نبی کا عاشق محبت سے یا رسول اللہ کہے تو وہ دور رہ کر بھی محمد کے سامنے کھڑا ہے.
یہ سارا اتنا لمبا چوڑا سٹیج تو میں اپنے ناخن سے اڑا رہا. نہیں سمجھے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ حضرات یہ اتنا لمبا چوڑا سٹیج اور بڑے بڑے لمبے لمبے جبے اور کالی پیلی بکھری ہوئی کھالوں والے اور پراگندہ حالوں والے، ان کو میں ایک ناخن سے اڑا کے آج کی محفل میں دور پھینک کر یہ ثابت کر رہا ہوں، اگر محی الدین غزنوی کے مزار پر بیٹھ جاؤ تب بھی تم دور ہو، میں یہاں بیٹھ کر بھی ان کے قریب موجود ہوں. بڑا عرس کر رہے ہیں حضرات. ہرس والا عرس ہے جی، نہیں سمجھے؟ ایسے لگتا ہے چرس پی کر ہرس لے کر عرس کر رہے ہیں جی. اور ابھی آپ کو ہمارے کون خطیب سے جنہوں نے بتایا کہ نہری شریف کی علامت ہے، وہاں جب عرس ہوتا ہے تو باران رحمت آتی ہے. تو اللہ نے بھی گویا باران رحمت برسا کے بتا دیا عرس والے یہ ہیں. اور آج جو ان کو جلایا گیا بعد میں بھی جلائے جائیں گے، دنیا میں بھی جلایا گیا. تیز گرمی، کڑکتی دھوپ، ابھی سے جلانے کا عمل شروع ہو گیا. اور جیسے یہ سارا قافلہ منتشر ہوا، جب زمین صاف ہو گئی تو اللہ نے ان کے ناپاک قدموں کی نجاست کو دھونے کے لیے تھوڑے قطرے وہاں برسائے، لیکن یہاں مکمل بارش آج کر کے یہ ثابت کر دیا جس طرح ہم وہاں تمہارے ساتھ تھے یہاں بھی ہم تمہارے ساتھ. یہ آپریشن نہیں ہے جو تمہیں کہ کان پہ چھپی اکٹھے کر رہے ہیں، یہ آپریشن بعد ہی مجھے کہ نہیں. ابھی تو میں سامان اکٹھا کر رہا ہوں، آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے سارا سامان مکمل کیا جائے. یہاں وہ لوگ بھی ہیں جو 50 سال 40 سال سے نہری شریف کے گرد و نواح میں سانسیں لیتے رہے، اور نہری شریف میں حضرت صاحب باواجی صاحب کی رونقوں کو اپنی آنکھوں میں سمیٹتے رہے. ان سے پوچھو کہ آج یہاں بیٹھ کر تمہیں لگ رہا ہے کہ نہیں کہ یہ اسی خانقاہ کی محفل ہے، اسی آستانے کا فیض ہے. تو حضرات بات پتہ نہیں کہاں سے چھوڑی تھی، فرمایا کہ اعضاء کے ذریعے بھئی آپ نے خوشی سے بیٹھنا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے چہروں کے ساتھ بیٹھو کہ پتہ چلے جنتی بیٹھے ہو. میں نے یاد رکھے، میں نے کبھی بھی اپنے ساتھ چلنے والوں کو جھوٹی امید نہیں دلائی کہ میں آپ کو جنت لے جاؤں گا. میں سب کو کہتا ہوں نمازیں پڑھو، سب کو کہتا ہوں روزے رکھو، سب سے کہتا ہوں زکوٰۃ ادا کرو، سب سے کہتا ہوں حج ادا کرو، اس لیے کہ میرا کام آپ کو گمراہی کے راستے پر لانا نہیں، بلکہ میرا کام وہ ہے جو نبی پاک نے بطور سنت تبلیغ کے ہم سب کے لیے چھوڑا. وہی کام ہے جو ہم آپ سے کراتے ہیں. حضرات رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعضاء کے اندر اشارے ہیں. اب میں بتاتا ہوں. اشارہ آنکھ میں، کیا اشارہ ہے؟ اللہ نے جو آنکھ دی ہے، اشارہ یہ ہے کہ اس آنکھ سے تم نے پاک چیز کو دیکھنا ہے، ناپاک منظر کو اس کے سامنے لا کے اس کی طہارت کو مجروح نہیں کرنا. اور پھر آنکھ کے اندر اشارہ یہ ہے، یہ ہر وقت محبت کے اشارے نہ کرے، کبھی کبھی یاد محبوب میں برسنا بھی سیکھے. کبھی کبھی تو کاسا لبریز ہونا چاہیے، کبھی کبھی تو جام چھلکنا چاہیے، نہیں سمجھے؟ کبھی کبھی آنسو ڈھلکنے چاہیے، کبھی کبھی
یار کی محبت میں آنکھوں سے اظہار ہونا چاہیے. آنکھ کے اندر اشارہ ہے, اور زبان جو دی اللہ نے اس میں اشارہ ہے. سارا دن ہلتی رہتی ہے, سارا دن ہر چیز تھک جاتی ہے سوائے زبان کی. میں بھی تھک جاتا ہوں تو جو ساتھی ہوتے ہیں, کوئی میرا سر دبا دیتا ہے, کوئی منڈا دبا دیتا ہے محبت میں, کوئی پاؤں دبا دیتا ہے, لیکن آج تک کسی نے کہا میری زبان دباؤ. وہ آج سارا دن بڑی تھکاوٹ, جی بڑی تھکاوٹ ہوئی, میری زبان تھوڑی سی دبا دی. حضرات معلوم یہ ہوا زبان کے اندر بھی اشارہ ہے. زبان کے اندر کیا ہے بولو؟ اشارہ ہے. اور وہ یہ سارا دن بولتی ہے. یہ بھی دیکھو اس نے یار کا بھی تذکرہ کیا کہ اس نے کوئی محبوب کا حسن بھی بیان کیا کہ نہیں, اس نے یاد محبوب کا کوئی ترانہ بھی گایا کہ نہیں, اس نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا کوئی وظیفہ بھی پڑھا کہ نہیں. بولو اس نے سبحانک اللہم کہہ کر مقصود تخلیق لسانی کو پورا کیا کہ نہیں؟ بولو نا. اور یہ ہاتھ ہمیشہ دست درازی کے لیے اٹھے, فرمایا نہیں. ارے کبھی اسے کانوں تک بھی اٹھایا ہے کیا تم نے؟ ہمیشہ جب آدمی کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو کانوں تک نہیں اٹھاتا, بس جتنے بھی برابر آ جائے اٹھا کے تو اس کو مار دیتا ہے. لیکن جب خدا کے آگے کھڑا ہو تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے وہ کہتا ہے میں ہار گیا. کیا کہتا ہے؟ میں ہار گیا, میں ہار گیا. اور یاد رکھو جسے ہارنا آ جائے اسے جیتنا بھی آ جاتا ہے. جو آپ ہارے ہی نہیں تو آپ کو جیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور اپنا آپ مٹا دینا ہارنا ہے, اور جب مٹنے کی تکمیل ہو جائے تو یہ جیت جانا ہے. فرمایا تمہارے اعضاء میں اشارہ ہے. اور امیر ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کہ اشارہ یہ ہے کہ ان اعضاء کو عبادات میں صرف کرو. ان اعضاء کو عبادات میں صرف کرو, ہاتھوں سے عبادت کرو. جب نماز پڑھتے ہو ہاتھ عبادت کرتے ہیں, بولو بولو. آنکھ بھی عبادت کرتی ہے, یقین کرو نماز میں آنکھ کی بھی عبادت ہے کہ نہیں. جب قیام میں کھڑے ہو تو کدھر دیکھنا ہے؟ بولو. تو اس کی عبادت تو ہے. اور جب رکوع میں جاؤ تو کدھر دیکھنا ہے؟ پاؤں کی پشت کو دیکھنا ہے. دوسرے کا پیر دیکھنا شروع, اپنا پیر دیکھنا ہے. نہیں سمجھے؟ اور اس کے بعد جب سجدے میں جاؤ تب بھی آنکھ کی عبادت ہے. دیکھو جب سجدے میں جاتے ہو, اور آپ کو ایک چیز بتاؤں, اللہ فرماتا ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, اپنا چہرہ پھیر دو. کدھر؟ شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کے رخ کی جانب اپنا چہرہ پھیر دو. تو جب آپ چہرہ پھیرتے ہیں تو آنکھ بھی پھرتی ہے, ماتھا بھی پھرتا ہے, لب بھی پھرتے ہیں, ٹھوڑی بھی پھرتی ہے, ماتھا بھی پھرتا ہے, ناک بھی پھرتا ہے. تو جو پھر جاتا ہے وہ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. جب جھکے تو بتاؤ کمر جھکی کہ نہیں, زلفیں جھکی کہ نہیں, ابرو جھکے کہ نہیں, پلکیں جھکی کہ نہیں؟ بولو. ناک سجدے میں گیا کہ نہیں؟ اور پاؤں جب چل کر آئے اور سبحانک اللہم کہہ کے دونوں پاؤں پر کھڑے ہو گئے, بتاؤ پاؤں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ نہیں؟ اور جب تم نے سجدہ کیا بتاؤ گھٹنوں کو عبادت کا موقع ملا کہ نہیں؟ جوڑ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. پتہ چلا جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ جسم کے اعضاء کا اشارہ پا لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے. آپ نے سوچا نک صرف اس واسطے کہ اونچا ہوئے سونگنے واسطے نہیں سمجھے, خوبصورتی واسطے تو سونگنے واسطے. حضرات یہ اس لیے بھی ہے کہ اسے زمین پہ رگڑا جائے. تو اب عام دنیا دار کہے گا ناک چہرے کا حسن ہے اور یہ سونگنے کا فائدہ دیتی ہے ناک. کیونکہ صوفی کہتے ہیں یہ تو سب کے لیے ہے نا, لیکن اللہ والا بندہ بننا یہ تو
اصل مقصود ہے ہمارے ہر عضو کا، لہذا اس ناک کو جو زمین پہ رکھ دیتا ہے، سمجھ لو اس کا ناک سونگے یا نہ سونگے، اس کی ناک موٹی ہو یا پتلی، اس کی ناک بیٹھی ہوئی ہو یا کھڑی ہوئی ناک ہو، اللہ اس کا یہ ظاہری حسن نہیں دیکھتا۔ وہ ناک جو سجدے میں زمین پہ لگ گئی، خدا اس ناک کی عزت کو حشر میں محفوظ رکھے۔ اصل بندے آنے نک رکھنے واسطے چلو کوئی نہ کوئی ہمت کرو، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے نک رکھنے واسطے ہماری زبان میں پہاڑی علاقے میں، بڑے لاہور تو نہیں پتا میں اتھے کی کہندے ہیں جی، اتھے بھی یہی ہے، یہ ہے لاہور دے نہیں پر کہہ رہے ہیں اتھے دے بھی یہی ہے۔ بہرحال ناک رکھنا وہ تو اللہ نے پہلے سے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے ناک زمین پہ رکھ دی، خدا اس کی ناک رکھ دے۔ حضرات یہ اس طرح تو تفصیل میں جاؤں ساری رات اسی میں گزر جائے گی، اور مریض بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں نے آپریشن کرنا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو ان اشارات کو جو تیرے بدن میں ہیں، ان اشارات کو جو تیرے بدن میں ہیں، اگر تو اسے اپنی جان یا دل میں نقش کر لے، یعنی سمجھ جائے کہ میرے اعضاء کا اصل مقصود کیا ہے، اشارہ کیا دے رہا ہے خدا میرے ہاتھوں سے، میری آنکھوں سے خدا اشارہ کیا دے رہا ہے، میری زبان سے خدا اشارہ کیا دے رہا ہے، فرمایا اگر تو ان اشاروں کو اپنی جان پر نقش کر دے تو پھر تو ان کی لذت دیکھنے کے بعد یاد رکھ، وہ فرماتے ہیں کہ ان اشاروں کو پورا کرنے کے لیے، ان اشاروں کی اقتضا کو پانے کے لیے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ تو ان پر عمل کرتے کرتے جان دے دے گا، لیکن ان اشاروں کو اپنے روح سے باہر نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ اپنے اعضاء کو پوری نیت کے ساتھ خدا کی اطاعت میں لگا دیا، وہ ساری عمر پھر ان پاکیزہ اعمال کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں چون اشارت ہاش را بر جانہی، چون اشارت ہاش، فرماتے ہیں کہ جب تم ان اشاروں کو را بر جانہی، جب تم اپنی جان پر، نہادن کہتے ہیں کسی چیز کو بنیاد کے طور پہ رکھنا، جب تم ان کو اپنی جان میں پیوست کر دو گے، ان اشاروں کو جو تمہارے اعضاء میں اللہ نے رکھے ہیں، در وفائے اشارت جان دہی، تو جان دے دے گا لیکن کبھی ان اشاروں سے اپنا رخ نہیں موڑ سکے گا۔ یہ صوفیاء کا مسلک ہے کہ اطاعت میں جان چلی جائے لیکن اطاعت نہیں جا سکتی۔ یہ کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت فرمائیں۔ چون شہرت حاشرہ بر جانہی، چون اشارت حاشرہ بر اشارت جان دہی، تو جان دے دے گا لیکن وہ اشارے جو رب نے تیرے بدن میں رکھے ہیں، اگر تو ان کو جان میں پیوست کر لے
اور جس طرح پتھر پر لکیر ہوتا ہے ویسے رقم کر لے تو جان دے دے گا، لیکن ان اشاروں کو کبھی ترک نہیں کرے گا. یعنی تو عبادت کرتا رہے گا. کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے ہاتھ ظلم نہیں کریں گے، آنکھ بے حیائی نہیں دیکھے گی، کان غیبت نہیں سنے گی، زبان جھوٹ نہیں بولے گی، ہاتھ ظلم نہیں کرے گا، قدم ناپاک منزل کا رخ نہیں کریں گے. تو پھر کیا؟ جب یہ عمل مسلسل ہوتا رہا تو فرمایا تیری جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ فیضان ختم نہیں ہو سکتا. حضرات اس کے بعد موضوع تو بہت طویل ہے، ٹائم بھی بہت ہو رہا ہے، 11 بجنے والا ہے. صرف ایک بات اور سن لیں، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم اور لیں گے، تھوڑا سا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ باہر خوبصورت ہوا ہے، وہاں ہمیشہ پڑھیں گے اور میں خود پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہیں بیٹھ کے لنگر کھائیں گے. پھر جس نے رکنا ہوا اسے سینے سے لگائیں گے، جس نے جانا ہوا اسے بھی سینے سے لگائیں گے. رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو نیک عمل کرتا ہے، سن رہے ہو بھائی؟ پچھلے بھی سن رہے ہو؟ ماشاءاللہ. اگر سنتے رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو کہ ماشاءاللہ. سبحان خوبصورت محفل. واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں جسماً اکیلا ہوں اس وقت، لیکن میرا پورا خاندان اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے. وہ جو زیر زمین ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں، اور جو بالائے زمین ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں، اور وہ جو بہت دور آرام کر رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں. اور پھر مجھے فخر ہے کہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسا بیلنا چلایا نا، بیلنا سمجھے وہ جو چھاننی بیلنے والا کام تو میں کرنے لگا تھوڑی دیر، وہ بعد میں ہوگا. چھاننے والا کام اس کی تجھے کیا ہے اپنی زبان چھاننی. ہاں حضرت صاحب دنیا سے گئے لیکن چھاننی میں پورا گروہ ڈالا، چھان خوب چھانا، نہیں سمجھے؟ سارا چھان چھان کے دیکھو یہ سب میرے حوالے کر دیا. وہ جڑا سٹنے والا سی نا وہ ادھر گیا جہاں سجدہ تھا، جہاں جچتا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ اس سے پتہ چلا حضرت صاحب نے میرے لیے کام آسان کر دیا. انہوں نے چھاننی لائی اور چھن چھن کے میرے پیارے یار میرے ساتھ ہو گئے. دیکھو آپ جا کے انشاءاللہ ہم سب کی صورتیں جو ہیں وہ چھاننے کے بعد جچتی ہیں، ہم ایک لڑی میں پیرونے کے قابل ہو چکے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ کا کام ہے، سر کا کام ہے، آنکھ کا کام ہے، تو جب یہ اپنے کام مکمل کر لے تو یہ کس حال میں ہوتا ہے؟ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت یہ آدمی حامل ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ حامل. اچھا میں آپ کو حامل کا مطلب بتاتا ہوں. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اور پھر فوت ہو جاتے ہیں، یہ سب حامل ہیں. کون ہیں؟ حامل. حامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو، اور اٹھائی جو بھی چیز جائے اس کا بوجھ ضرور ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ اگر میں یہ ڈبہ بھی اٹھا رہا ہوں بے شک ہلکا ہے لیکن بوجھ ہے. مجھے سکون تبھی آئے گا جب میں اسے چھوڑ دوں گا، حالانکہ وزن تو کوئی نہیں سمجھے گا. اچھا اس کا کتنا وزن ہے؟ بہت تھوڑا، لیکن مجھے سکون تبھی آئے گا جب اس کو بھی چھوڑ دوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آدمی اسی وقت محسوس کرتا ہے سکون
جب اس پر سے ہر طرح کا وزن ہٹا لیا جائے. تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تک تو زندہ ہے تجھ پر عبادت کا وزن موجود رہے گا، تو حامل رہے گا. بولو بولو بولو، کون رہے گا؟ حامل. اگر ابھی یہاں میرے کاندھے پر آپ ایک آٹے کی بوری رکھ دیں تو میں اس کا حامل کہلاؤں گا. کون کہلاؤں گا؟ حامل. اور عورت کو بھی حاملہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں ایک وزن اٹھا کے چلتی ہے. نہیں سمجھے؟ اس کو حاملہ کیوں کہتے ہیں؟ حاملہ کوئی مشکل گل نہیں ہے. حاملہ کا مطلب اٹھانے والی. عربی زبان میں مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں فاعل سے. حاملہ کا مطلب اٹھانے والی اور حامل کا مطلب اٹھانے والا. لہذا اگر وہ بچہ آپ اٹھا لیں بعد میں پیدائش کے بعد تو آپ حامل ہیں. نہیں سمجھے؟ اور اگر وہ اٹھا کے پھرتی ہے تو وہ حاملہ ہے. لہذا جو بھی آدمی وزن اٹھا کے چلے اسے حامل کہتے ہیں. مرد ہو تو حامل، عورت ہو تو اسے حاملہ کہتے ہیں. تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تو نے اعضاء کا اشارہ سمجھ لیا تو اب تو نے حامل بن کے رہنا ہے. ہاتھ سے وزن ہٹایا جا سکتا ہے لیکن اس کے ذمے جو عبادت ہے یہ وزن تجھ سے دور نہیں ہو سکتا. سر پر اگر بہت موٹی پگڑی رکھی ہو تو اس کو اتارا جا سکتا ہے لیکن اس کو جھکنے کی جو اللہ نے اس پر بوجھ رکھا ہے یہ وزن اس سے نہیں اتارا جا سکتا. اور زبان پر اللہ نے جو بوجھ رکھا ہے ذکر اللہ کا اس کو نہیں اتارا جا سکتا. رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو حامل بنا رہا تو یہ ہے کہ تو نے عبادات کو اٹھایا ہوا ہے. بولو بولو بولو. تو نے عبادت کو روزہ رکھو تو سمجھو تم نے اپنے کاندھے پر روزہ اٹھایا ہوا ہے. نماز پڑھو سمجھو تم نے اپنے کاندھے پر نماز رکھی ہوئی ہے. حج کرو تو سمجھو یہ بہت بڑا وزن اپنے کاندھے پر لے کر چل رہے ہو. زکات دیتے ہو بڑا وزن لے کے چل رہے ہو. حامل بن کے گزر رہے ہو. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حامل بنتے بنتے حامل رہتے رہتے جب فرشتہ آئے گا نا، کیا جب فرشتہ آئے گا تو فرمایا پھر تو حامل نہیں رہے گا. پھر سارے بوجھ تجھ سے ہٹا لیے جائیں گے چونکہ تو نے عبادات کو اپنے اوپر اٹھائے رکھا. اب میں تمہیں گرامر کا اسی صیغے کا اس میں مفعول بتاتا ہوں جو یہاں رومی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ تو وزن اٹھانے والا. جب تو وزن اٹھائے تو تو حامل ہے اور جب تجھے اٹھا لیا جائے تو پھر تو محمول ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ کیا فرمایا؟ پہلے اٹھانے والا بن پھر تجھے بھی کوئی اٹھانے والا آئے گا. اگر تو حامل نہ بنا تو محمول نہیں بن سکتا. اگر تو اٹھانے والا نہ بنا تو پھر تو اٹھایا جانے والا نہیں بن سکتا. رومی فرماتے ہیں تو ساری زندگی ان اعضاء کے ذریعے عبادت کا بوجھ اٹھاتے ہوئے چلتا جا یہاں تک کہ جب موت آ جائے گی اور عالم حشر قائم ہوگا. فرمایا اس دن تو حامل نہیں ہوگا بلکہ محمول ہوگا. رومی فرماتے ہیں پھر یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہی زکات، یہی طواف، یہی مزدلفہ کی رات، یہی مینا کا قیام، یہ عرفات میں کھڑے ہونا، ان ساری عبادتوں کو اللہ تیرے حضور پیش کرے گا. تو ان کے اوپر سوار ہو جائے گا. پہلے تو نے ان کو اٹھایا تھا، اب یہ تجھے اٹھا کر سر حشر خدا کی بارگاہ میں لے کر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانِ عالیہ لہریہ
نماز تجھے اٹھا کے چلے گی، آج حج کو اٹھا لے کہ کل تجھے یہ اٹھائے گا، آج زکوٰۃ ادا کر لے کہ کل یہ تجھے اٹھانے والی ہے۔ فرمایا جس نے یہاں پر عامل بن کر حامل ہونا سیکھ لیا، خدا اسے حشر میں محمول بنا دے۔ تم نماز کا بوجھ اٹھاؤ، حشر میں نماز تمہارا بوجھ اٹھائے گی۔ تم پچھلی رات اٹھو نا، تمہارا یہ اٹھنا پھر تمہیں اٹھائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اس دن بڑا بوجھ ہوگا انسان کا۔ کوئی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ ارے اس دن تو عجب افراتفری ہوگی۔ تو فرمایا جب اس افراتفری میں اپنی سواری کے بندوبست میں نہیں کرتے، تو فرمایا اس دنیا میں تم عبادت کی سواری بن جاؤ، اگلے جہان میں عبادت تمہاری سواری بن جائے۔ اللہ کے جملے یاد رکھنے والے ہیں۔ جس نے یہاں پر سواری بننا نہ قبول نہ کیا، اس کو وہاں سواری کیسے ملے گی؟ اب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو حامل بن گیا تو یہ جو اسرار ہیں نا اشاروں کے، یہ جو اسرار ہیں اشاروں کے، اشارہ کون سا تھا کہ ہاتھ عبادت کے لیے ہیں، ہاتھ کسب معاش حلال کے لیے ہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، اور آنکھ کے بہت سارے کام ہیں۔ مثلا آپ نے آنکھ سے دیکھا ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے، اس کو اندھا ہے، تو آنکھ آپ کو بتا دے گی کہ دوڑو بچاؤ اس کو، اور اندر سے ایک آواز ہو رہے گی جان دے اس نو تھلے، نہیں سمجھ آئی؟ تو فرمایا اس طرح آنکھ کے اندر بھی اشارہ ہے۔ فرمایا جس نے اشارے کو پا لیا وہ اسرار کو پا لیتا ہے، اور جس نے اسرار کو پا لیا وہ حامل بن جاتا ہے۔ جو حامل بن جائے، رومی فرماتے ہیں وہ حشر میں محمول بن جاتا ہے۔ اور رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حامل بنتا ہے، حامل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو قبول کر کے عمل کرتا ہے، اور قبول کرنے والے کو عربی میں قابل کہتے ہیں۔ بس ایک نقطہ دے کے ختم کر رہا ہوں۔ قبول کرنے والے کو بولو بولو بولو، مثلا اللہ نے کہا نماز پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھتا ہوں اور نماز پڑھی، تو آپ قابل ہو گئے، کون ہو گئے؟ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح تم اگر محنت مشقت کر کے حامل بن جاؤ گے تو حامل بن کے محمول بن جاؤ گے، اور اس دنیا میں اگر احکام الہی کے قابل بن گئے تو حشر میں مقبول بن گئے۔ حامل کے مقابلے میں قابل اور محمول کے مقابلے میں مقبول۔ فرمایا حملے حکم الہی سے قبولیت حکم الہی ملتی ہے، اور جسے حملے حکم الہی مل جائے اسے محمول ہونا نصیب ہوتا ہے، اور جو عمل پر عمل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے خدا اسے مقبول فرما دے۔ اس سے پتہ چلا مقبول بارگاہ الہی ہونے کے لیے قابل ہونا ضروری ہے۔ یہ نقطے آپ کو، یہ جو آج سٹیج لگے ہوئے تھے 1000 سٹیج لگ جائیں، جو میں نے کہا ہے اس کا ایک لفظ بھی متلفظ نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ رومی رحمت اللہ علیہ کا رخ بھی ادھر ہے، محی الدین غزنوی کا رخ بھی ادھر ہے، علاء الدین صدیقی کا رخ بھی ادھر ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ حکم الہی کی قبولیت اختیار کرو۔ تو قبول کا معنی ایک ہوتا ہے لفظی قبول، لیکن صوفیاء کے نزدیک قبول کرنے والا وہ ہے جس نے عمل کر لیا۔ تو فرمایا اگر مقبول ہونا چاہتے ہو تو قابل ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ مقبول ہونا چاہتے ہو تو قابل ہو جاؤ، اور قابل ہونے کے لیے حامل ہو جاؤ۔
حامل ہو جاؤ. حامل ہوئے تو محمول ہو جاؤ گے. اور محمول کا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ تم قابل ہو گئے تھے, اور جو اس جہاں میں حامل سے قابل ہوا وہ اس جہاں میں محمول سے مقبول ہوا. اب میں یہ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد ہم ہاسپٹل کا رخ کریں گے. حامل محمول گردان دے ترا, حامل محمول گردان صوفیاء کے در پہ آنے والوں, اپنے آپ کو حامل بنا کے جانا. جو عورت حاملہ ہو جائے بامراد ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ بھئی شادی بھی ہوگی, سب کچھ ہو گیا, اولاد نہ ہوئی, بتاؤ بامراد ہوئی؟ نہیں سمجھے؟ مرد و زن کا تعلق اولاد کے لیے ہوتا ہے. اس کا اصل مقصود اولاد کا حصول ہے. اگر اولاد نہ ہوئی, حل نصیب نہ ہوا, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا عورت حاملہ ہوتی ہے, آپ بھی ایک حمل لے کے جاؤ آج. نہیں سمجھے؟ آپ نے صرف ایک ہی شادی دیکھی ہے اہل اللہ کے ہاں, جہاں عبادات کا حمل نصیب ہو جائے, اس سے بڑی شادی اور کوئی نہیں ہے. جو اور عبادات کا حمل کے حامل ہو کے جاؤ. سب کس چیز کے حامل ہو کے جاؤ گے؟ نماز کا حمل لے کے جاؤ, روزے کا حمل لے کے جاؤ, پچھلی رات کے سجدوں کا حمل لے کے جاؤ. نہیں سمجھے؟ محمد کے عمل کا حمل لے کے جاؤ. اور یہ حمل کرتے کرتے یہ بوجھ ساتھ لے کر جاؤ. اور یاد رکھو ماں کے پیٹ کا جو حمل ہوتا ہے یہ صرف 9 مہینے کا ہوتا ہے, اور میرا اور آپ کا جو حمل ہے یہ 9 مہینے کا نہیں ہے, یہ موت کے دن تک کا حمل ہے. نہیں سمجھے؟ اور یہ حمل جب ہم سے الگ ہوگا پھر یاد رکھو ہمیں محمول بنایا جائے گا, اور جو محمول بن گیا وہ مقبول بنایا جائے گا. یہی آستانے کا فیض ہے, یہی آستانے کا پیغام ہے. حضرات, مثنوی بند اور محی الدین اسپتال کا دروازہ کھل رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان صدیقی, فیضان مثنوی, جانشین حضور شیخ العالم, آستان عالیہ نیریہ شریف. حضرات, پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تھکے تو نہیں؟ پشتون حضرات بھی بیٹھے ہیں, وقتنوں کا سستڑی خبر نہیں جی. ماشاء اللہ, بہت اچھا. ماشاء اللہ, دور دور سے لوگ آئے ہوئے, اتنی دور سے آ کے نہیں تھکے تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم آپس میں بیٹھے ہیں. یہاں تھکنا معروف ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی رات اچھی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے. یہ رات ہمیں کب ملے گی پتہ نہیں ملے. میں بار بار یہی کہتا ہوں, جس طرح آپ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا میں آپ سے زیادہ خوش ہوں آپ کو دیکھ.
آپ کو میرا چہرہ اچھا لگتا ہے؟ واللہ باوضو ہوں، مجھے آپ کے چہرے اچھے لگتے ہیں۔ چلو میں کچھ نہ بھی کہوں، ویسے ہی بیٹھے رہے تب بھی تھکنے کی بات تو نہیں ہوتی، پھر نہ جانے کب مجلس ہوگی۔ تو آپ کے اس جواب کے بعد میں چند باتیں، آج جو مرکزی دربار عالیہ نہریہ شریف میں پروگرام جس کا ظاہر عرس بتایا گیا، لیکن جس کا مظاہرہ کسی سیاسی جلسے سے کم نہ تھا، اور جس میں محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کی جو بے قراری میں یہاں محسوس کر رہا ہوں، وہاں کی ہر بات، ہر لفظ میں ایک ایسا لایانی عنوان جس میں صرف ایک نام کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہر لب کو مجبور کر کے اور ہر آواز کو حق سے دبا کر صرف اپنی توصیف و تعریف اور جھوٹی اور غیر روحانی ناپاک عزائم سے مکروہ حالت کو بیان کرنے کے لیے ہر ایک کو مجبور کیا گیا۔ حضرات، عرس کا مطلب خواجگان دربار کے لیے اصحال ثواب ہوتا ہے۔ آپ وہاں اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں آ کر کسی ایک شخصیت کی وفاداریوں اور اس کے ساتھ رہنے کا عزم اور عہد لیا جائے۔ میں نام لیے بغیر وہاں پر ایک شخصیت جنہیں دنیا مفتی اعظم کہتی ہے، میں سمجھتا ہوں آج کی گفتگو کے تناظر میں جو انہوں نے خاندان دربار عالیہ نہریہ شریف کے لیے کی ہے، میں انہیں مفتی اعظم کہتا ہوں۔ میرے گھر کے سٹیج پر، میرے در و دیوار کے سائے میں، میرے گھر کے موضوع پر بولنے والے کا ہم منہ توڑ دیں گے۔ حضرات، کوئی کتنا بڑا ٹائٹل رکھتا ہو، اعزاز رکھتا ہو، میں کسی مفتی اعظم سے گھبرانے والا آدمی نہیں۔ اور وہ لوگ جو لفافوں کے وزن کے نیچے حق کی آوازیں دبا دیتے ہیں، اور وزن پڑنے پر، لفافے کا وزن پڑنے سے حق کی آواز دب جاتی ہے، آج مجھے وہ دبی ہوئی آوازیں سننے کو ملی۔ ویسے میں ان کے یہ مکروہ چہرے اور مکروہ آوازیں سننے کا عادی نہیں، لیکن مجھے اطلاع ہوئی کہ وہاں پر کچھ نہریہ شریف کی عزت و ناموس اور وہاں کے رسم و رواج اور وہاں کے روحانی اور وہاں کے محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ نظام کے عین مخالف ایک نئی ہوا کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ایک نئی ہوا کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو اپنے تئیں مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض علماء نے کہا کہ ان برادران کا آپس میں صلح کرائیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ صلح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک فخر اور تفاخر، تکبر کو اور اس طرح کی جو مغرورانہ طبیعت ہے اس کے باندھ سے آدمی نیچے نہ اتر جائے، تو اس وقت تک آدمی
یہ راضی نامے والا کام نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں آپ کو پورے پاکستان میں بڑی شان سے دیکھا جاتا ہے اور آپ ایک بھائی کے پہلو میں بیٹھ کر دوسرے کو سنے بغیر مجھ پر تکبر، رعونت، فخر و غرور کا الزام لگاتے ہیں. میں آپ کو مفتی اعظم سمجھتا ہوں. اگر آپ باشعور ہیں تو آپ نے یک طرف ایک کہانی سن کر کس منہ کے ساتھ آپ نے میرے دادا کے مزار کے سامنے میری شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. آپ مفتی ہوں گے تو اپنے لیے ہوں گے. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اور میں تمہارے دیے ہوئے کسی اعزاز کا بھوکا نہیں. میرے سر پر میرے باپ نے دستار رکھی اور آپ ان کا انداز تکلم دیکھیں. وہ مفتی اعظم کا ان کا انداز تکلم دیکھیں. آپ لوگ سن لینا بعد میں جا کر. وہ صدر آزاد کشمیر کو کہتے ہیں اس صدر سے کوئی جا کے کہے، ایسے کہتے ہیں اس صدر سے کوئی جا کے کہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کو تکبر کے باندھ سے اتارنے کا درس دیتے ہیں تو خود بھی اس غرور کے نیزے سے نیچے اتریں. غرور کے نیزے پر بیٹھے ہوئے آپ، اور جس برچھی سے آپ دوسرے کو زخمی کرنا چاہتے ہیں پہلے سے ہی آپ اس سے زخمی نظر آ رہے ہیں. اور مجھ سے زیادہ آپ کو کون جانتا ہے؟ میں تو دارالعلوم میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں، آپ کی طبیعت بھی جانتا ہوں اور آپ کا طور طریقہ بھی جانتا ہوں. یاد رکھیں نہریہ شریف کے خاندانی مسائل میں اور باہمی جو ہمارے اختلافات ہیں، ہر آستانے میں اختلافات موجود ہیں، لیکن ہم کسی ملا، مولوی، مفتی، کسی سیاستدان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ نہریہ شریف کے آستانے کو اپنی تقریروں کے لیے تختہ مشق بنائے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کا نشانہ میں ہی ہوں، کہ ان کو حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے کہ بڑا کیسا ہوتا ہے، چھوٹا کیسا ہوتا ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ جس کو بڑا کہہ رہے ہیں ان سے بھی کوئی بڑا ہے کہ نہیں نہریہ شریف میں؟ بتاؤ میرے خاندان میں میرے بزرگ ابھی زندہ ہیں کہ نہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، جن کو میں نے اپنا بزرگ مانا ہے؟ بتاؤ ان سے بڑا رتبے میں بھی خاندانی اعتبار سے محی الدین غزنوی کی اولاد موجود ہے کہ نہیں؟ یہ حفظ مراتب کا درس مجھے دینے والے مفتی، یہ حفظ مراتب کا درس اس شیطان کو دو جو تمہاری بغل میں بیٹھ کے تمہیں گمراہ کر رہا ہے. اتنا دور سے سفر کر کے پہاڑ میں آ کر ان بکواسات کے لیے میں قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیتا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کو سمجھایا جائے، صدر کو سمجھایا جائے کہ یہ فیصلہ چانسلر محی الدین یونیورسٹی کا فیصلہ کرنا یہ صدر کا اختیار نہیں ہے. تو کوئی ان کو سمجھائے. ارے جو ایک ریاست کا صدر ہے، آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو سمجھانا چاہا، لیکن کاش آپ اپنے آپ کو بھی سمجھا لیتے. کیا یہ لوگ قانون سے واقف نہیں؟ کیا یہ لوگ خلاف قانون کام کر رہے تھے؟ اور یاد رکھو ایک ٹرسٹ ہے جو چانسلر کا انتخاب کرتا ہے، اور وہ ٹرسٹ جب انتخاب کرے تو یہ چیف پیٹرن کے پاس درخواست جاتی ہے، اور چیف پیٹرن صدر ریاست ہوتا ہے، اور چیف پیٹرن پھر اس درخواست کو اپنی طرف سے اپنی جانب سے قبول کر کے دستخط کر کے اسے پھر پیٹرن کے حوالے کرتا ہے جو کہ منسٹر ہائر ایجوکیشن ہوتا ہے. پھر وہ اس کو دستخط کر کے کسی کے چانسلرشپ کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. اور میری چانسلرشپ کے لیے جو نوٹیفیکیشن آیا وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں
جو محی الدین یونیورسٹی کا ایکٹ منظور ہوا تھا، اس ایکٹ کے بنیادی نکات کی روشنی میں میرے لیے منسٹر ہائی ایجوکیشن نے ایز اے چانسلرشپ میرے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کل مظفر آباد ہائی کورٹ میں اسی سلسلے میں سماعت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں فتح عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرات، جو میں خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ وہاں اور بھی آئے تھے، نہیں سمجھے، نیروی جہاز نہیں سمجھے، بلکہ ناروی جہاز، سمجھ گئے ہوں گے آپ، جہاز ناروی، ناروی لکھتے ہیں، نیروی ایسے تو نہیں ہوتے، تو کچھ جہاز ناروی بھی وہاں آئے تھے۔ ان کا اصل کام تو اس طرح چلانا ہے، کینچی سے مونچھیں کاٹنا ہے۔ تو میں ان کو صرف اتنا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو آپ کا آبائی کام ہے صرف اسی کے ساتھ منسلک رہیں، اور جو چیزیں آپ خاندانی طور پر آپ کے ساتھ جچتی ہیں ان کو ہی اپنے پاس رکھیں۔ حضرت صاحب نے آپ کو لندن میں اپنے مرکز سے لاتے مار کے دفع کیا تھا، اور عمر کے آخری حصے تک آپ سے ناراض رہے، اور آپ کے والد نے بھی ساری عمر بابا جی صاحب کے دور سے لے کر آج تک خاندان کو لڑانے میں اور خاندان کو منتشر کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ لہٰذا آپ کا کام حجامت کرنا ہے، آپ کا کام مونچھیں تراشنا ہے، آپ اپنا اسطرا کینچی کنگھی لے کر وہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے آگے آپ بڑھیں تو ہم آپ کو آپ کے سارے ساز و سامان دے کر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائیں۔ تو وہ جو پرانے مرید ہیں وہ میری بات سمجھ گئے، سمجھ آئی کہ نہیں سمجھتے ہو کہ آپ کو پتہ ہے نائی کا کام بہت اس طرح پھیرنا جی، تو انہوں نے آج اسطرا چلایا زبان کے ذریعے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اصل اسطرا استعمال کریں جو ان کی نسل میں چلتا آ رہا ہے، وہ ان کے شایان شان ہے۔ اور ایک جنگلی افغانی بوٹی نہیں سمجھے، جو جس سالن میں پڑ جائے وہ سالن بدمزہ ہو جائے، جنگلی بوٹی ہے، اور جنگلی بوٹی کے ساتھ افغانی بھی لکھا ہوا، جو اپنے ماں باپ کی خدمت سے آ رہی ہے، جس نے برطانیہ میں چاند کے مسئلے پر اہل سنت کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی، جس نے یہاں برطانیہ سے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے چاند کے مسئلے میں، اور میں وہ مفتی اعظم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جس موقف کی حفاظت کرتے رہے اور پاکستان میں رویت ہلال پر مختلف جماعتوں سے لڑتے رہے، ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے رہے کہ یہ جو مفتی ہے اعظم بنا ہوا یہ صحیح کہتا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ پر عمل کرانے والا یہ مفتی صحیح کہتا ہے، اور پشاور میں جو چاند دکھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، افغانستان میں جو دکھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، اور عرب کی سرزمینوں پر جو نقلی چاند دکھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں۔ میں کہتا ہوں اے اپنے آپ کو مفتی اعظم کہلانے والے، یہ تمہارا موقف برطانیہ کے گمراہ کن وہ مولوی، وہ سفید کھالوں کے اندر ظلمت و سیاہی چھپا کر گمراہی کو عام کرنے والے، یہ تمہارے یمین و یسار کیوں ہر وقت پھرتے چلتے نظر آتے؟ جو اصول یہاں پاکستان میں آپ نے رائج رکھا تو ان کو بتاؤ نا کہ تم گمراہ ہو، برطانیہ میں بھی وہی اصول ہے کہ نہیں؟ جس آدمی نے امت مسلمہ کا شرازہ بکھیرنے کی کوشش کی کبھی اہل تشیع کی گود میں بیٹھا نظر آتا ہے، واللہ کبھی ہمیں یہودیوں کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہوئے یہ افغانی جنگلی بوٹی نظر آتی ہے۔ یہی افغانی جنگلی بوٹی ایک دفعہ ایٹن ہال پیرزادہ امداد صاحب کے مرکز میں
شیخ علاء الدین صدیقی جس کے نام کے آج یہ ترانے بک رہا تھا، اس نے سر عام حضرت صاحب کی موجودگی میں حضرت صاحب کے خلاف گفتگو کی اور حضرت صاحب کو گفتگو میں جاہل کہا، اور حضرت صاحب اس محفل میں موجود تھے۔ آج پرانی ریکارڈنگ دیکھو، یہ جو اپنے محسنین کا غدار ہے، جو اپنے ماں باپ کا غدار ہے، اپنی بہنوں اور بھائیوں کا غدار ہے، اب نیریہ شریف میں انتشار پیدا کرنے کے لیے لندن سے یہاں آ کر اس نے آج غلاظت اور خباثت کے اعلانات کیے۔ حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کر وہ ترجمہ بتا رہا تھا، اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ کتنا بڑا مفسر ہے وہ اور کتنا اس نے اصول تفسیر پڑھے ہوئے۔ حضرات، میں نیریہ شریف کے مرید و تمہیں کہتا ہوں، یہ سب بکواسات ہیں۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتاؤ، آج میں تمہیں سب سچی باتیں کروں گا اور میری باتوں کو دلوں سے لگا کے رکھنا، کسی نائی اور استرے والے کی بات نہ سننا، کسی مفتی اعظم کی بات نہ سننا۔ میں تمہارے لیے جو معیار ہے حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے، مرید کے لیے معیار اس کا پیر ہوتا ہے، بشرط کہ پیر عامل سنت ہو، عالم شریعت ہو۔ سمجھے؟ پڑھو درود شریف۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ معیار ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ میں مریدین سے نہیں کہتا، میں خلفاء کو تھوڑی تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ جتنے خلفاء یہاں مجلس میں موجود ہیں کھڑے ہوئے، اب یہ بھی کھڑے ہوئے، جتنوں کے سروں پر دستار خلافت سجائی گئی، کھڑے ہوئے۔ اور میں اب خلفاء سے یہ پوچھ رہا ہوں، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے 2015 میں 16 آپ کا آخری عرس تھا، اس میں ہم بھائیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن 2014 میں دستار بندیاں ہوئی 4 افراد کی، اور 2015 میں دستار بندیاں نہیں ہوئی۔ حضرت صاحب نے میرا اور سلطان العارفین کا نام لیا اور کہا تم سب ان دونوں کا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ بولو، حضرت صاحب نے ہاتھ کھڑے کرائے تھے کہ نہیں؟ آج یہ بکواس کرتے ہیں۔ شیخ العالم نے اپنی حیات میں یونیورسٹی حوالے کی ہے، کالج حوالے کیا ہے، گدی حوالے کی ہے۔ حضرات، یہ اعلان اپنے خلیفوں کو بتایا جاتا ہے۔ حضرت صاحب نے سب کے ہاتھ کھڑے کرائے، یہ خلفاء یہاں کھڑے ہیں، تم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بتاؤ، کیا حضرت صاحب نے آپ سے کبھی بھی یہ کہا ہے کہ میرے بعد میرے مسند، میرے کالج، میری یونیورسٹی، میرے طریقت کے نظام کا مالک سلطان العارفین ہے؟ بولو بولو، نہیں ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہو؟ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اب اگلی منزل یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بار بار کی یہ نئی جو بکواس ہوتی ہے اور مریدوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، میں آج اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ میرے دونوں بیٹوں کا، بولو بولو بولو۔ اب پھر میں خلفاء سے کہتا ہوں، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہو، کیا میں نے کبھی تم سے یہ کہا کہ میں الگ گروپ بنانا چاہتا ہوں؟ سلطان العارفین کا ساتھ چھوڑ دو اور میرا ساتھ دو، میرے حق میں گواہی دو کہ میں شیخ العالم کا جانشین ہوں۔ ارے اگر میں اپنی جانشینی میں مولویوں، مفتیوں، سیاستدانوں اور خلیفوں کی حمایت کا محتاج ہوں تو میں ایسی جانشینی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میری جانشینی اعلان سے نہیں ہوگی، یہ آسمان سے نازل ہوئی۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سنو اب، تو آپ کہیں گے
حضرت صاحب نے تو دونوں کے لیے عہد لیا تھا، تو پھر آپ سب گمراہ ہیں اس لیے کہ آپ تو ایک کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں جو سلطان کے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ بھی بظاہر گمراہ نظر آتے ہیں جو نور کے ساتھ ہیں. کیونکہ میں اپنا آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا نا عزت نال لینڈ نہیں لگے، جس طرح وہ کہیں گے میں وہی کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ کہیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے جو شیر بنتے ہیں وہ گیدڑ ہوتے ہیں. اگر یہ فقیر نیریہ شریف میں ہوتا میں ان کی زبانوں پہ ان کی حلق سے باہر نکال کے آپ کو دکھاتا کس طرح یہ میرے دادے کے سٹیج پر اور میرے باپ کے سٹیج کو سیاست کا تختہ بنا رہے ہیں، لیکن میں یہاں تھا. اگر آج کے پروگرام کا میں نے اعلان نہ کیا ہوتا تو یہ فقیر آپ کو نیریہ شریف کے سٹیج پر ان سب کو جواب دیتا نظر آتا. یہ گن مین کھڑے کیے ہوئے یہ چوروں کا کام ہے. گن مین آستانوں پر مزارات کے سائے میں، اس کو تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میرے دادا اور میرے والد میری حفاظت کر سکتے ہیں. یہ پیسے لے کر یہ تو اگر میں باہر نکل کے ایک تھپڑ لگا دوں تو یہ اپنی گن سمیت بھاگ جائیں گے، پھر تو کدھر جائے گا؟ نہیں سمجھے؟ ویسے بھی میں مجھے دیکھیں تو ان کا وضو تقریباً ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آئی حضرات؟ تو سوال کیا تھا؟ سنو، سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب نے دونوں بیٹوں کے لیے وعدہ لیا آپ سے. باپ تو شفیق ہوتا ہے، تو باپ نے مجھے بھی دیکھا. یہ کہتے ہیں بعض ایسے ناہنجار ہیں، کہتے ہیں 4 سال ساتھ رکھا. تو بیٹے کے لیے یہ کہنا 4 سال ساتھ رکھا، یہ تو بہت بڑا نقص ہے. بیٹا ساری عمر ساتھ رکھا، بول 4 سال ساتھ رکھا، 4 سال ساتھ رکھا، پھر بھی ٹولی رہا خالی. نہیں سمجھے خالی. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتا کیا ہے؟ وہ مرکزی سجادہ نشین ہے جی، یعنی مر کے سجادہ نشین. نہیں سمجھے؟ مر گئے اس کام کے لیے کہ مجھے مرکزی مانا جائے جی. حضرات وہ کہتے کیا ہے؟ مثال کیا دیتے ہیں؟ موصوف بڑے عالم ہیں، مصر سے ڈگری لائے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ تڑکھل میں بھی فیل ہوئے. نہیں سمجھے آپ ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں خوشبو ہے شیخ العالم. میں نے کہا اگر یہ حضور شیخ العالم کی خوشبو ہے تو ایسی خوشبو سے ہم پناہ مانگتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ قطعاً میری صورت نہ دیکھنا کہ حضرت صاحب سے ملتی ہے، یہ دیکھنا کہ میری عادت ان سے ملتی ہے تو میرے پیچھے چلنا ہوگا، ورنہ نہیں. حضرات کہتے ہیں کہ وہ ایک ولی تھے تو انہوں نے پانی میں بچھو گر رہا تھا تو انہوں نے اس کو نکالا تو اس نے اس کو ڈنگ مارا ہے جی. اس نے ڈنگ مارا تو انہوں نے پھر پانی کی طرف گیا، اس نے پھر نکالا اس کو. تو اب اگر آپ وہ اس پہ بچھو کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا اللہ مجھے زبان دے. جس طرح آج نیریہ شریف کے سٹیج پر بہت سارے بچھوؤں کو اللہ نے زبان دے دی. اس بچھو نے کہا میں آپ کو بار بار ڈنگ مارتا ہوں، آپ مجھے پانی سے بچاتے ہیں. اب تو یہ واقعہ ہی جھوٹا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ درایتاً صحیح نہیں سمجھ آئی. یہ ہے ہی نہیں کہ بچھو ڈنگ مارے پھر اس کو پکڑا جائے پھر وہ ڈنگ مارے. چونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو وہ کیسا اللہ کا ولی ہے جو خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، بچھو سے ڈنگ مروا رہا؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. تو یہ ہے مصر کی ڈگری کا فیض. نہیں سمجھے آپ؟ یہ مصری بیان ہے جس میں مصری کی تاثیر نہیں. الحمدللہ میرے پاس کوئی سند نہ ہو، انشاءاللہ اس فقیر کے لب و لہجے میں تمہیں اپنے پیر کا لہجہ نظر آئے. میں کہتا ہوں کہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بس تو اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ تو نے ڈنگ مارنا ہے، اور میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں کہ میں نے شفقت ہی کرنی ہے. تو میں بھی یہی کہتا ہوں
کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کے اب تک یہ مریدو فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ رحمت کا پہلو کس نے سامنے رکھا اور ڈنگ مارنے والا پہلو کس نے سامنے رکھا، جس نے خلیفوں کو منافق کہا۔ اب میں آپ کو اس سوال کی طرف واپس لا رہا ہوں مریدو، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے تاکہ کل آپ بات کر سکو۔ باقاعدہ انہوں نے خلیفے روانہ کیے جو گھر گھر گئے اور کہا پیر صاحب کے جانشین سلطان العارفین، گھر گھر گئے، در بدر گئے، اور میں اس ملک میں تھا بھی نہیں، میں باہر رہتا تھا۔ پھر دینا کے اندر، نہیں سمجھے، دینا کے اندر ایک بے دینا ہے، نہیں سمجھے، ہے کہ نہیں؟ اس دینا میں جو بے دینا ہے اس نے ایک بہت اپنے وہ جو جہنم ہے اس کے اندر بہت سارے تمام خلفاء کو بلایا، اور وہاں میٹنگ یہ تھی کہ ہم نے مل کر سلطان العارفین کو چننا ہے کہ یہ آج کے بعد ہمارا پیر ہے۔ اس میں یہ سارے خلفاء یہاں بہت سارے موجود تھے، یہاں موجود ہیں، اس وقت اس مجلس میں موجود ہیں، لیکن کسی نے اس پر اتفاق نہیں کیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ اب بات ہے وصیت میرے شیخ کی، میرے شیخ کی وصیت تھی دونوں بیٹوں کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمارے کسی خلیفے نے مجھے یہ نہیں کہا ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے۔ سب سے پہلے خلیفہ اعظم صاحب گئے، فیصل آباد گئے، ان سے کہا کہ ناراضگی ختم کریں، ہم آپ دونوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ حضرات، میں نے نہری شریف میں مثنوی کا درس دیا، پہلا درس دیا نہری شریف میں حضرت صاحب کے وصال کے بعد، نہری شریف کے اندر 2.5 گھنٹے کا درس تھا، آپ لوگ بیٹھے تھے اس میں۔ حضرات، خلیفہ صاحب نے دربار جا کر اس سلطانی مزاج والے کو جا کے کہا کہ آج حضرت صاحب کا فیض پھر جاری ہو گیا۔ تو اس نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ آپ تو میرے ساتھی ہیں، یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضرات، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو نور العارفین کے ساتھ چلے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب بتاؤ، اس وصیت کو توڑنے والے خلیفے مرید ہیں یا خود سلطان العارفین ہیں؟ بولو بولو بولو، نہ لو نہ لو، صاحب نہ اپنا باہر نکال دوں گا یہاں سے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سب آپ کو صاحب نہیں، ٹھیک ہے، صاحب نہیں بلکہ سب۔ انہوں نے کیا کہا کہ جو اس کے ساتھ چلے گا میرے ساتھ نہ چلے۔ نہری شریف میں ایک لانگری بیچارہ کمزور آدمی ہوتا ہے، اس کو قرآن اٹھوایا کہ آج کے بعد تم قرآن، وہ غریب لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، انہوں نے قرآن اٹھا لیا کہ آج کے بعد تم نور العارفین کے ساتھ رابطہ نہیں رکھو گے۔ اب وہ سارے میرے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، میرے مہمانوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لنگر بھی پکاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ قرآن کی عظمت کہاں دی؟ اس سے پتہ چلا کہ حضرت صاحب کی وصیت کو توڑنے والا نہ نور العارفین ہے نہ مریدین اور خلفاء ہیں، اس وصیت کو توڑنے والا سلطانی مزاج والا سلطان العارفین ہے۔ بولو، حضرت صاحب کی وصیت کو کس نے توڑا ہے؟ اگر میں نے کہا آپ میرے ساتھ ہیں نا بھائی، میری جلوت و خلوت میں میرے ساتھ رہنے والے لوگ، ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے پاس نہ جاؤ۔ اگر مجھے یہ ڈر ہو کہ اس کے پاس جاؤ گے تو میری فقیری میں فرق آئے گا تو سمجھ لو میری فقیری ہے ہی نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اگر میرے اندر کمال نہیں تو مجھ سے محبت کرنے والا چلا جائے گا، اور اگر میرے اندر کچھ ہے سارے جہان کا دورہ کرتے رہو، مجھے فکر نہیں، اس لیے تم نے واپس میرے پاس ہی آنا۔ اس لیے آج کے بعد یہ بکواسات جہاں بھی سنو، شیخ العالم نے مقرر کیا، وہ تعویذ دینے سے مقرر کرنا ہوتا ہے۔ تعویذ تو وہاں خلیفہ صادق صاحب دیتے رہے، تعویذ وہاں پر خلیفہ شفیع صاحب دیتے رہے، اور تعویذ وہاں پر 30 سال تک پیر نظام الدین قاسمی صاحب نے دی، حضرت صاحب کی غیر موجودگی میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس لحاظ سے تو پھر پیر نظام الدین قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جانشین ہیں، تو وہ جو جانشین ہیں تو پھر ان کا کوئی بیٹا بیٹھنا چاہیے، کیونکہ تعویذ تو سب سے زیادہ انہوں نے دی ہے۔ حضرات، تعویذ دینا جانشین نہیں ہونا، جانشین جس کی اللہ بنائے اعلان نہیں ہونا، لوگوں نے دلوں میں خود بخود تاثر پیدا ہوتا ہے۔
تو جب میں نے آپ کو نہیں کہا کہ اس کے پاس نہ جاؤ، نہ برطانیہ میں نہ یہاں، اس نے کیوں کہا اس کے پاس نہ جاؤ؟ محی الدین ٹرسٹ کا بیڑا غرق کیا، آسٹن کے اندر بننے والی مسجد آج تک انتظار میں کب بنے گی۔ حضرت صاحب کے تمام پروجیکٹ روکے، یہ تو شکر ہے علاؤ الدین ٹرسٹ بنایا گیا اور اس سے لوگوں کی مدد کا اہتمام شروع ہوا۔ اب آج کے بعد اگر کوئی کہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، ان سے کہو یہ کام ہم سے اس نے کرایا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑو۔ تو پھر حضرت صاحب کا وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ چلو۔ اب جو دونوں کے ساتھ نہیں چلنے دیتا وہ وصیت پوری نہیں ہونے دیتا، لہذا مریدو تمہیں مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑو جو تمہارے پیر کی وصیت کو چھڑوا رہا ہے۔ اب وہ ویڈیو ہے، میں آپ کو نکال کے یہ فراست اللہ صاحب موجود ہیں، ان سے مانگ لینا ویڈیو 2015 میں دیکھو، وہ ہم دونوں کا نام لیتے ہیں، اس سے پتہ چلا حضرت صاحب نے دونوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اب ان میں سے جو ایک کے ساتھ رہنے کے لیے دوسرے کی نفی کرے گا، وہ نفی کرنے والے کو ترک کرنا حضرت صاحب کی وصیت کے مطابق لازم ہے، لہذا حضرت صاحب کی وصیت کی روشنی میں آپ سب کا اس کو ترک کرنا لازم ہے، مجھے اختیار کرنا لازم ہے۔ سمجھ آ گئی آپ؟ اچھا یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد حضرات اب میں ایک چیز اور عرض کرتا ہوں، ایک اور انجینئر ہے باسی قسم کا، ایک تازہ ہوتا ہے نا جی، ایک باسی ہوتا ہے، وہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اس کی شکل دیکھو تو لگتا ایسا ہے کہ یہ جو بلڈنگیں بناتا ہے اسی بلڈنگ کے اندر سے پیدا ہوا، کنڈرات میں نہیں سمجھے حضرات۔ اب میں آپ کو سب سے اہم چیز بتا رہا ہوں جس کے لیے میں ان کے پیچھے پڑ گیا۔ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اون تھکے ہو یا نہیں، اون ٹرین ٹور پہ یہ چھال مار سو تو زخمی ہو جائے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اون بڑی تیز ہے، چوتھے گیری تھے، یہ چھال ماری یار پاڑی ہڈی ضرور، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ تو جو ہے کہ نہیں، ضروری بات ہے، ضروری بات تو جو حضرات توجہ ہے، توجہ ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے کارناموں میں آستانوں کے جہان میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ آپ میں صرف دم، تعویذ، خلافت اور دورے اور تقریریں، واعظ، نصیحت، صرف اس پر آپ نہیں رکے بلکہ آپ نے میڈیکل کالج بنایا، آپ نے ٹی وی متعارف کرایا، آپ نے یونیورسٹی بنائی، آپ نے کالج بنایا۔ ان چیزوں کی وجہ سے حضرت صاحب بڑے منفرد اور نمایاں نظر آنے لگے۔ ایسا ہی ہے نا؟ دیکھو آج وہ نہیں ہے، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد میں بھی نہیں ہوں گا۔ لڑائی میری ذات کے لیے نہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، میں بڑا، اللہ نے مجھے بڑی بے نیازی دی ہے۔ میری زندگی میں نے ٹکڑے لے کر میں نے کسی سے اپنا آپ نہیں پالا ہے، مجھے اللہ نے بچپن سے ہی ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا موقع دیا۔ لیکن یہ کالج یونیورسٹی کے معاملے میں جو میں آگے بڑھ رہا ہوں اور چانسلر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ میں چانسلر بننا چاہتا ہوں، ارے ایسے چانسلر کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے کہ میں محی الدین غزنوی کا پوتا اور علاؤ الدین صدیقی کا بیٹا ہوں۔ چانسلر کیا بلا ہوتی ہے، لیکن مجھے اپنے پیر کی روح کو تڑپتے دیکھنا یہ میرے لیے موت ہے، کہ ان کی امانتوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ حضرات یہاں خلفاء موجود ہیں جن کے علاقوں سے فری گاڑیاں ان کے سیاسی پروگرام میں گئی ہیں، ایک گاڑی کا کرایہ 50,000 60,000 اور کروڑوں روپے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کشمیر میں، پنجاب میں، سندھ میں پیسہ بھیجا جاتا ہے۔
اور وہ لوگ جو فری آتے ہیں یہ لاکھ بہانے کریں کہ خلفاء فری لے کے آتے ہیں، وہ جڑے خلیفے بنائے ہوئے انہاں پلاسٹک نے، نہیں سمجھے اے پلاسٹک نہیں گڈیاں، نہیں سمجھے اے دباؤ پہ چون چون کرنی ہے، یہ خلیفے ہیں اس کے، یہ ان کی شکل ہے اتنی کہ یہ 6-7 لاکھ روپے دے کر لوگوں کو فری عرس پر لے کے جائیں۔ ارے بابا جی صاحب کی عرس میں جب وہ حیات تھے، کبھی میرے دادے نے کسی کو لاکھوں روپے نہیں بھیجے کہ جاؤ گاڑیاں لے کے آؤ، میں نے عرس کامیاب کرنا ہے۔ میرے شیخ علاء الدین نے کبھی پیسے نہیں بھیجے خلیفوں کو کہ جاؤ گاڑیاں بھر کے لاؤ، میں نے دنیا کو دکھانا ہے۔ لیکن یہ لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں؟ اسی میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کی کمائی کو اپنے جلسوں اور سیاستدانوں کے پیٹ بھرنے اور بڑے بڑے اعظم قسم کے مفتیوں کے منہ بند کرنے کے لیے ان کے منہ میں لفافے دیے جاتے، نہیں سمجھے؟ جب منہ میں لفافہ دے دو تو آپ کو کیا بولے گا؟ نہیں سمجھے؟ اب میں آپ کو حساب کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ 2017 میں میڈیکل کالج میرپور میں، یہ یاد رکھیں کہ وہاں 500 طلباء پڑھتے ہیں۔ میڈیکل کالج جو فارمیسی میں ہیں وہ الگ ہیں، اور اب تو نرسنگ بھی شروع ہے، اس میں جو پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 2017 کی بات بتا رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا۔ 2017 میں ایک سٹوڈنٹ کی فیس سال کی 12 لاکھ روپے تھی۔ کتنی تھی؟ آج وہ فیس 14 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آج ایک لڑکے کی فیس، آج ایک سٹوڈنٹ کی فیس جو میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے، ایک لڑکے کی فیس کتنی ہے؟ 14 لاکھ۔ میں 14 لاکھ نہیں، میں یہ فون ہے میرے پاس، میں 12 لاکھ کا حساب